السلام علیکم ناظرین، دجالی فتنے کے سلسلے کا تیسرا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین کرام، جو اب تک کی انسانی تحقیق ہے اس کے مطابق اس کائنات کی عمر 13 ارب 80 کروڑ سال بنتی ہے۔ کہتے ہیں کہ زمین کی تشکیل کو 5 ارب سال گزر گئے، اور یہ جو زمین ہے ہماری، یہ جو کائنات ہے، یہ بگ بینگ سے اس نے جنم لیا تھا۔ اس پوری کائنات نے بڑا ایک جو دھماکہ ہوا تھا، اس سے بگ بینگ سے 350 ارب بڑی اور 720 ارب چھوٹی کہکشائیں پیدا ہوئی تھیں، اور ہر کہکشاں میں زمین سے کئی گنا بڑے اربوں سیارے اور کھربوں ستارے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، اور آپ کو ایک بات اور بھی بتاتا چلوں، یہ جتنی تحقیق ہے یہ صرف 5% ہے، ابھی 95% تحقیق ہونا باقی ہے۔ اسی حوالے سے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ کائنات ابھی نا تمام ہے، شاید کیا رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ ناظرین کرام، اس کائنات کو، معلوم کائنات کو تسخیر کرنے کے لیے یہ دجالی فتنے جو ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، ہم ان سے بحث کرتے ہیں۔ یہ لوگ کس طرح بیماریوں کو جنم دیتے ہیں، آپ کو اس بات کا علم ہو چکا ہوگا۔ تجرباتی طور پہ مختلف قسم کے وائرس ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ افریقہ تو ان کی یہ سمجھے لیبارٹری ہے نا، وہاں لاکھوں جانیں لے کر، لاکھوں، میں ہزاروں کی بات نہیں کر رہا، اب تک لاکھوں جانیں لے چکے ہیں۔ وہاں پہ یہ اپنی مختلف وائرس پہلے جنریٹ کرتے ہیں، پھر ان وائرس کو تجربہ کرتے ہیں وہاں کے لوگوں پہ، بچوں پہ، بڑوں پہ، اور اس تجربے کے بعد پھر ان کے علاج کے لیے جو ویکسین بنائی ہوتی ہیں ان کے تجربے کرتے ہیں۔ اچھا، ان ویکسین سے پھر علاج ہونے سے جو نئے وائرس جنم لیتے ہیں پھر ان کا تجربہ کرتے ہیں۔ تو یہ تجربہ گاہ انہوں نے انسانوں کو بنایا ہوا ہے۔ مختلف طرح کی مخلوقات اس میں سے جنم لیتی ہیں، مختلف طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اچھا، جب یہ لوگ بیماریاں پر، جیسے اب یہ ہے جو ہم آج کل یہ جو کرونا کو فیس کر رہے ہیں، آپ کو اس بات کا تو علم ہے نا کہ یہ آخر انسان کا بنایا ہوا ہے، کوئی جراثیم ہے، کوئی اس کو کہہ رہا ہے کہ 20 سال پہلے بنایا، کوئی کہہ رہا ہے 10 سال پہلے بنایا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی امریکہ کی لیبارٹری، کوئی چین کی لیبارٹری۔ بہرحال یہ انسان میڈ ایک جراثیم ہے، اور جو بندہ اس سلسلے میں سب سے زیادہ بل گیٹس جو بدنام ہے، جو، اور حقیقت بھی یہی ہے، اس کی طرف سے اس حوالے سے جو کہا گیا کرونا کے حوالے سے، اس نے بھی بہت عرصہ پہلے اس کی نشاندہی کر دی تھی، کہہ دیا تھا۔ میں آپ سے عرض یہ کر، اب یہ انسانوں پہ تجربے کر رہے ہیں اس وقت۔ آپ کو پتہ ہے 100 سے زیادہ جو لیبارٹریز ہیں نا، ان میں اس کا علاج دریافت ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے اس سلسلے میں کہ ان کا کمال یہ ہے کہ یہ بیماریاں پیدا کرنے کے بعد، اب دیکھیں فرض کیا کوئی بھی بیماری، ٹی بی ہے، یہ کھانسی ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، انفلوئنزا ہے، کوئی بھی انسانی بیماری ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی جو علاج یا ویکسین دریافت کرنا ہے، دوائی بنانی ہے، ویکسین بنانی ہے نا، اس پہ بھی ہم کسی کو اختیار نہیں دے سکتے۔ ہمارا صدیوں پرانا یہ ادویات کا یونانی نظام تھا، حکمت تھی، اور اس کی ایک بڑی تاریخ ہے، کیسے کیسے امراض دنیا میں خناق سے لے کے تو طاعون تک جنم لیتے تھے، تو ان کا علاج کس سے ہوتا تھا؟ حکمت سے ہوتا تھا، یونانی سے ہوتا تھا، حرب سے ہوتا تھا۔ ان زمانوں میں یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں تو نہیں تھیں، لیکن اب ملٹی نیشنل کا کمال یہ ہے کہ یہ آپ کو مطلب جب کھانسی سے لے کے، سر درد سے لے کے، پاؤں سے لے کے، دانت درد سے لے کے کوئی بھی دوائی ہو، اس پہ سوائے
اپنی جو ملٹی نیشنل کی بنی ہوئی ادویات ہے جس کو ایلوپیتھک کہتے ہیں، دوسری کوئی دوا رجسٹر نہیں ہونے دیتے انٹرنیشنلی، جو کوئی ڈپارٹمنٹ کو ہے ادویات کے رجسٹر کرنے کا، الا یہ کہ ہومیوپیتھی جس کی بنیاد ہی سائنسی ہے، سائنس اور جرمنی اس میں اس کا آغاز ہوتا ہے، اور اس میں یہ پوری ایک سائنس ہے، اس کو بھی یہ بطور علاج قبول نہیں کرتے۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ کرونا کے علاج کے حوالے سے افریقی ممالک سے جو دعوے آ رہے ہیں، اس کے علاوہ مختلف جو کاوے یا تجاویز ہم دیتے ہیں کرتے ہیں، لوگ اس سے ٹھیک ہو رہے ہیں، اس میں کیا شک ہے، لیکن یہ کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، صرف اس لیے کہ ان کے منوپلی قائم ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جب یہ بیماریاں پیدا ہی خود کرتے ہیں، جراثیم پیدا ہی خود کرتے ہیں، تو اس میں وہ کسی دوسرے فریق کو گھسنے کو دیں گے کہ وہ انسانیت کا علاج کرے؟ یہ انسانیت کے مامے بھی خود ہی بننا چاہتے ہیں، یعنی یہ بھی آپ کے احسان۔ آپ دیکھیں نا، پوری دنیا بل گیٹس کی طرح منہ اٹھا کے دیکھ رہی ہے کہ جب اس کی ویکسین بنے گی تب یہ بیماری ختم ہوگی، ویسے نہیں ہوگی۔ کتنی یہ ظالم اور کتنے درندے لوگ ہیں۔ پانی اور خوراک پر تو انہوں نے آپ کو پتہ ہے آلموسٹ کنٹرول کر لیا ہے ہمارے اپنے ملک میں۔ ابھی میں ایک ٹڈی دل کے حوالے سے ریسرچ پڑھ رہا تھا، میں حیران رہ گیا کہ یہ ایک امریکن لیبارٹری میں جو کسی ڈیزرٹ میں بنی ہوئی ہے، وہاں پہ اس کو باقاعدہ جنم دے کے تو ایران کے راستے پاکستان بھیجا گیا ہے، دیگر ممالک میں بھیجا گیا۔ آپ اس حوالے سے جو ہمارا ابھی ٹڈی دل کا کہ ایک ویڈیو ہم ڈال رہے ہیں وہ ضرور پلیز دیکھیں۔ اچھا جی، اب انہوں نے ایک نیا چکر لگایا، جیسے نا یہ ہر بات میں نا یہ جو ہیں یہ ہمارے کارڈ سسٹم انسان کی شناخت کو، اس کی شخصیت کے اندر گھسنے کو، اس کی پرائیویسی کے اندر گھسنے کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام ضروری غیر ضروری جتنی مصنوعات ہیں نا، ڈاکٹروں، ڈینٹسٹوں اور ہیلتھ کیئر ورکروں کو سینٹرل کمپیوٹرائزڈ ڈیٹا بینک میں رجسٹر کیا جائے گا۔ کوئی دوائی علاج اس وقت تک تجویز نہیں کیا جا سکے گا جب تک ہر شہر، قصبہ، گاؤں ذمہ دار ریجنل کنٹرولر اس کی اجازت نہیں دے گا۔ یہ ڈاکٹر جان کولمین نے اسٹیٹمنٹ دی تھی، آپ کو علم ہے۔ وہ اس کا نا جب تک یہ رجسٹر نہیں ہوگا، اب یہ انہوں نے نیا شروع کر دیا نا، اب پاکستان میں ہمدرد اور دوسری جو بڑی بڑی یہ کمپنی ہیں نا جو کرشی وغیرہ جو بناتی ہیں، آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ انہوں نے جو رجسٹریشن کرائی ہوتی ہے نا، یہ انگریڈینٹس جو باہر انگریزی میں لکھتے ہیں، وہ ایک شرط ہے، وہ اس کو اس کیٹیگری میں رجسٹر کرتے ہیں جو ان کی ایلوپیتھی کی کیٹیگری ہے یا انٹرنیشنلی، نہیں تو یہ شربت روح افزا باہر بھیج کر دیکھیں نا اس کے بغیر، جب تک کہ وہ اس کیٹیگری میں رجسٹر نہ ہو۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنا نا یہ کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، یہ جو ہوا بازی کی ہماری انڈسٹری ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کنکارڈ اور بہت ہوا سے تیز رفتار جو جہاز اور سواریاں اور یہ اڑن تشریوں کے جو ڈرامے لگتے ہیں، یہ سب کیوں لگائے جاتے ہیں؟ امریکہ کا 51 پروجیکٹ جو خفیہ پروجیکٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہاں یہ انہوں نے کیا جو مخلوق جو ہے دیگر جو سیاروں کی مخلوق ہیں، سنا ان کو قید رکھا ہوا ہے، اڑن تشریاں کبھی نظر آتی ہیں، ناسا بھی اب تو دکھا چکا ہے، ناسا انہیں چیز بھی کرتا ہے، ایسا کچھ کرتا ہے۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ ہارپ سسٹم، یہ بیم سسٹم، یہ فلاں سسٹم، یہ جو آپ کو ہولوگرافی ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اصل میں دجال کی آمد سے پہلے کی تیاریاں ہیں، اور یہ ان کو اتنے نقطہ عروج پر لے کر جانا چاہتے ہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ انسان کو ذہنی طور پہ پہلے سے تیار کر لیا جائے گا۔ دیکھیے، اب حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ دجال جو ہوگا نا، اس کے دونوں کانوں کے درمیان 41 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا۔ آپ یہ دیکھ لیجئے، یہ جتنے سپر سونک قسم کے یہ جہاز وغیرہ بنا رہے ہیں نا، ابھی جو شاید 2006 یا 2007 میں اسرائیل نے جو
ہیرون نامی ایک وہ جہاز بنایا تھا، جو انہوں نے پہلے اس کی بڑی نمائش کی تھی اپنے پال مہم جو خفیہ ان کا ایئرپورٹ ہے وہاں پہ. اس کے بعد انہوں نے اس کو اڑایا، اور پھر آپ پتہ نہیں ہے کہ اس کی جو پرواز تھی وہ 30,000 میٹر بلند تھی، جبکہ یہ 30 گھنٹے مسلسل 225 کلومیٹر کی رفتار سے اڑ سکتا ہے. یہ انہوں نے اپنی ایئر لائن کا حصہ نہیں بنایا، یہ انہوں نے اپنا جو مسیح دجال جو ہے نا اس کے لیے تیار رکھا ہوا ہے کہ وہ اس میں بیٹھ کر آئے گا، لوگ متاثر ہوں گے، کس طرح آسمان سے وہ نازل ہوگا. اب سب سے خطرناک مرحلہ جو ہے نا ان کا، جس کا آغاز یہ 2019 میں انہوں نے کیا ہے، وہ ہے انسانی آبادی پر ان کا کنٹرول. یہ تو آپ جان ہی گئے ہیں، میں نے جیسا آپ کو بتایا تھا کہ انسانی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ جو طریقے مارنے کے تو جو وہ کہتے ہیں نا وہ اپنائیں گے ہی، یہ جو ایجنڈا 21 وغیرہ ہے. لیکن آپ کو حیرت ہوگی، یہ اتنے ظالم لوگ ہیں. آپ کو ایک بات کا پتہ ہے، یہ جو کیلیفورنیا ہے نا امریکہ کا، صرف کیلیفورنیا میں اتنی گندم پیدا ہوتی ہے جو پوری دنیا کے لیے کافی ہے. لیکن یہ کرتے کیا ہیں، جتنی فالتو گندم ہوتی ہے وہ غریب ممالک کو دیتے نہیں ہیں، اس کو سمندر میں غرق کر دیتے ہیں. اسی طرح میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈنمارک، ہالینڈ وغیرہ جو ہاں یہ ڈیری مصنوعات ہوتی ہیں، تو یہ قحط زدہ ملکوں میں، غریب ممالک میں ان کو سستا بیچنے کے بجائے اس کو سمندر برد کر دیتے ہیں، سمندر میں پھینک دیتے ہیں کہ یہ غریب لوگوں تک نہ پہنچے. یہ سب نہ اس دجالی ایجنڈے کا حصہ ہے جس پہ عمل کیا جا رہا ہے. اب انسان کو اپنے مطلب کا انسان بنانے کے لیے انہوں نے بندے کو سائبورگ تو بنا ہی دیا ہے نا. آپ کو پتہ ہے اس میں جو چپس وغیرہ لگائیں گے، آدھا وہ یہ کمپیوٹر ہوگا اور آدھا جسم ہوگا اس کا. یہ کہ درجنوں فلمیں اس موضوع پہ آپ کو پتہ ہے بن چکی ہیں. اب یہ 666 اسٹوروں پہ جو ٹھک یہ بازوؤں میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں وہ سمیں لگوا رہے ہیں یہ سب. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ان کا جو خفیہ منصوبہ نا کلوننگ کا، اب یہ کلوننگ سے آگے کسی مرحلے کے ذریعے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے جو انسان کا یہ سمجھیے کہ جنیاتی کوڈ ہوتا ہے نا وہ پڑھ لیا ہے. یعنی جو اس کا جو جنیاتی کوڈ ہے نا انسان کا، وہ انہوں نے پڑھ لیا ہے، اور اس پیش رفت کو یہ انسان کے نا جنیاتی امراض کے علاج کے طور پر پیش کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ بہت جلدی یہ ہیومن جینوم کا قانون بھی نافذ کر دیں گے، اور ایک جینیٹک برتھ کنٹرول، اس کا تو آپ انہوں نے اعلان کر ہی دیا، جینیٹک برتھ کنٹرول سسٹم لائیں گے جس میں شادی کرنا غیر قانونی ہوگا. اس طرح کی خاندانی زندگی نہیں ہوگی جو ہماری ہے. اب تو آپ پتہ لگی ہے یہ لاک ڈاؤن نے کیا کہ آپ کی خاندانی زندگی کو ہی تباہ کیا ہے نا. یہ جو ہم معاشرتی فاصلے کے بڑے ہم بینر چلا رہے ہیں، اشتہار چلا رہے ہیں، یہ سب اسی منصوبے کا حصہ ہی ہے. بچوں کو ان کے والدین سے چھوٹی عمر میں علیحدہ کر دیا جائے گا، اور ریاستی املاک کی طرح جو انہوں نے نا بنائے ہوں گے سرکاری بڑے یتیم خانے جہاں پہ ان کی پرورش ہوگی. اس طرح کا ایک تجربہ مشرقی جرمنی میں کیا گیا تھا پہلے نا، کچھ عرصہ پہلے. خواتین کو 20 سال کی عمر تک ایک مرتبہ بھی جنسی عمل سے نہ گزارنا سخت ترین سزا کا موجب ہوگا. ان کے جو یہ آئین بنایا ہے نا انہوں نے نیا اس میں، اور یہ کہتے ہیں کہ اور عورت کو یہ اس طرح کی ٹریننگ نہیں کہ اسقاط حمل کے عمل سے خود گزرے، ضرورت ہی نہیں ہے کہیں جانے کی. جب یہ برتھ کنٹرول پر قابو پالیں گے تو دنیا کا نقشہ کیسا ہوگا یہ میں کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ناظرین کرام، قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے. اپنے گھروں میں سبزیاں کاشت کریں آنے والے خطرناک قحط سے بچنے کے لیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں. آپ کا بہت شکریہ.